رب کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں جس کے دل کے اندر رائی کے برابر بھی تکبر ہوگا اللہ تعالیٰ اس کی نیکی کو قبول نہ کرے گا، اس کو جنت کی خوشبو بھی نہ سنگائے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز، ہم نے تصوف کے حوالے سے بات شروع کی ہے، اور پہلی چیز جو ہم نے کہی ہے وہ کانٹے اور کیکر ہیں جو ہم نے دل کی سرزمین سے نکالنے ہیں۔ جب تک ہم ان کو پہچانے نہیں گے کہ وہ کون سی بیماریاں ہیں جن کو دل سے نکالنے کی ضرورت ہے، اس وقت تک ہمیں اس کا احساس نہیں ہوگا کہ اس کو نکالنے کے لیے ہمیں کسی ماہر کے ساتھ تعلق بنانے کی ضرورت ہے، تاکہ ہمیں وہ طریقہ کار بتائے، وہ راہ بتائے جس کے ذریعے سے ہم اس راہ پر چل کے اللہ کا ذکر کر کے ہمارے پاس وہ تیشہ، وہ کلہاڑا ہو ہاتھ میں اللہ کے ذکر کی ضرب کا، جس سے ہم ان کیکروں کو کاٹ سکیں، ان کو جڑ سے اکاڑ کے جو ہے اس سرزمین کو پاک کر سکیں، اور پھر اس میں بیج بوئیں اور اللہ کی رحمت کی برانی ہو، اور پھر اللہ تعالیٰ اس میں سے اپنی محبت کی فصل کی نمو کرے۔ تو اس بات کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان بیماریوں کو سمجھیں۔ وہ بیماریاں کون سی ہیں جو ہمارے دلوں میں پائی جاتی ہیں؟ پہلے بھی عرض کی، تکبر ہے، حسد ہے، ریا ہے، زنا کی محبت ہے، زنا کی چاہت ہے، گندی محبتیں ہیں، گندی طلبیں ہیں، فساد کی چاہت ہے، جو ہے لسانیت اور فرقہ واریت کی چاہت ہے، اس طرح چغلی کی عادت ہے، اس طرح غیبت کی عادت ہے۔ یہ بیماریاں ہیں جو ہمارے دل کے اندر پائی جاتی ہیں۔ آج اسی حوالے سے تھوڑی سی بات کریں گے، تکبر سے شروع کرتے ہیں، اور پھر اس طرح ہر ایک کی الگ سے تھوڑی تھوڑی بات کریں گے تاکہ ہم اس کو بیماری اور اس کی خرابی کو جان سکیں۔ آج تکبر کا مرض معاشرے کے اندر عام ہے، جس کو دیکھو تکبر میں مبتلا ہے۔ کوئی پروفیسر ہے تو اس کو پروفیسر ہونے کا تکبر ہے۔ عجیب بات ہے کہ کوئی امیر ہے تو اس کو امیر ہونے کا تکبر ہے، کوئی غریب ہے تو اس کو بھی تکبر ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو 3 افراد سخت ناپسند ہیں، ایک بوڑھا زانی، دوسرا دیہاتی جاہل، اور تیسرا غریب متکبر۔ آج کسی کو علم کا غرور، کسی کو حسن کا غرور، کسی کو طاقت کا غرور، کسی کو جو ہے دولت کا غرور، بندہ کسی کو جاہ و جلال کا غرور، جس کو دیکھو غرور اور تکبر کے اندر مبتلا ہے۔ دوسرے شخص سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتا، ہر کسی کو کم تر نگاہ سے دیکھتا ہے۔ کوئی کہتا ہے میں فلاں خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، کوئی کہتا ہے میں فلاں قوم سے تعلق رکھتا ہوں، پدرم بادشاہ بود، میرے آبا اجداد وہ بہت بڑی شان والے تھے، بڑے مقام والے تھے، تم خود کیا اس طرف توجہ نہیں ہوتی، جو ہے اس پر ہم تکبر کرتے ہیں۔ یہ تکبر بہت بڑی بیماری ہے، اس کی جڑیں ہمارے دلوں کے اندر بہت گہری ہو گئی ہیں۔ ہم نے کبھی اس کے علاج کی سوچی نہیں، ہم نے کبھی اس علاج کی کوشش نہیں کی۔ ہم نے دیکھا ہے آج کے زمانے میں کسی کے پاس 20 لاکھ کی گاڑی آ گئی، 25 لاکھ کی گاڑی آ گئی، کوئی غریب آگے بڑھ کے سلام کرتا ہے تو یہ سلام کا جواب بھی صحیح سے دینا پسند نہیں کرتا۔ کوئی بندہ جو ہے وہ کسی بڑے کاروبار کا مالک ہو اور کوئی اس کے پاس چھوٹے کاروبار والا آ جائے تو وہ اس کو اہمیت دینا ہی پسند نہیں کرتا۔ یہ تکبر کی بیماری، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، رب فرماتا ہے تکبر میری چادر ہے، میرا لباس ہے، جو تکبر کرتا ہے میری چادر کو نوچتا ہے، میں اس کی گردن کو توڑ دوں گا۔ رب جس کی گردن توڑنے پر آ جائے وہ گردن کیا بچے گی؟ کبریائی، تکبر، بڑائی صرف اور صرف ایک ذات کو سزاوار ہے، اور وہ ہے اللہ جل شانہ کی ذات۔ اس کے علاوہ کسی اور کو اس کا حق نہیں ہے کہ وہ کبریائی اور تکبر میں مبتلا ہو۔ کبریائی صرف اس کا حق ہے، اسی کو اللہ اکبر کہتے ہیں، وہی اکبر ہے، وہی سب سے بڑا ہے، وہی سب سے بڑا ہے۔ اس کے علاوہ کسی کو تکبر کی اجازت نہیں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا تکبر میری چادر ہے، جو اس کو تکبر کرتا ہے میری چادر کو نوچتا ہے، اس کی میں گردن توڑ دوں گا۔ اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ رب کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں جس کے دل کے اندر رائی کے برابر بھی تکبر ہوگا اللہ تعالیٰ اس کی نیکی کو قبول نہ کرے گا، اس کو جنت کی خوشبو بھی نہ سنگائے۔ آج ہم نے فیصلہ کرنا ہے تکبر کو دل سے نکالنا ہے یا نہیں نکالنا، یہ خود سوچ لیں آپ۔ اس کو ہم نے نکالنا ہے، اگر نہیں نکالا تو یہ بڑھتے بڑھتے ہمارے ایمان کی اس کی جڑ کو ہی نکال کے اس کو ختم کر دے گا، ہمارے ایمان کو یہ کھا جائے گا۔ تکبر انتہائی مضر بیماری ہے،
لیکن ہمیں اس بیماری کا احساس نہیں ہے. افسوس آج بحیثیت قومی ہمیں اس میں مبتلا ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ اور معمول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.